المكين الرؤوف الرحيم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِيبَةٌ قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. اللہ رب العزت کی تعریف، حمد و ثنا اور حضور پر نور شافع یوم النشور نبی رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکات پر درود و سلام کے بعد اللہ رب العزت کے لاکھ لاکھ احسان اور شکر ہے کہ اس رب کریم نے ہمیں اپنے گھر کے اندر بیٹھ کے اپنا ذکر کرنے کی توفیق بخشی۔ پچھلے جمعۃ المبارک کے اوپر اسی مضمون کو شروع کیا تھا کہ اللہ کے نیک بندے، ان کی عادت اور ان کا اخلاق کیا ہوتا ہے جب ان کے اوپر کوئی خوشی کا لمحہ آتا ہے یا مصیبت آتی ہے۔ تو ایک پہلو بیان ہوا تھا کہ اللہ کی نعمتیں، اللہ کے انعامات اور نوازشیں جب ہوتی ہیں تو بندہ مومن ان نعمتوں کا شکر بجا لاتا ہے اور نعمتوں کی نسبت اللہ رب العزت کی طرف کرتا ہے کہ یہ میرے رب کا کرم ہے کہ اللہ رب العزت نے مجھے ان نعمتوں سے نوازا۔ اور دوسری طرف اگر ہم دیکھیں تو انسان کے اوپر دوسری کیفیت غم کی ہے، پریشانی کی ہے، مصیبتوں کی ہے، اور یہ انسان کی زندگی کا حصہ ہیں۔ مصیبتیں، پریشانیاں، اس کے اندر، ان مصائب کے اندر بندہ مومن کا کیا رد عمل ہوتا ہے اور کیا اس کی کیفیت ہوتی ہے، اس حوالے سے آج گفتگو کریں گے۔ زندگی انسان کی اپس اینڈ ڈاؤنس، خوشی اور غمی، تاریکی روشنی، عروج و زوال سے عبارت ہے۔ کوئی بھی دنیا کے اندر انسان دیکھ لیں، کسی کی زندگی میں یہ نہیں ہوگا کہ اس کو کوئی پریشانی نہ ہو۔ اللہ کے برگزیدہ بندے اس کائنات کے اندر سب سے افضل ہستیاں نبیوں کی ہیں، انبیاء کرام کی زندگیاں ہیں۔ انبیاء کرام کی ہستیاں اس کائنات کے اندر تمام انسانوں میں افضل پیدا کیے گئے۔ اگر آپ ان انبیاء کرام کی زندگیوں کو دیکھیں اور مطالعہ کریں تو انبیاء کرام کی زندگیوں میں بھی بے تحاشا مصائب و آلام آئے۔ باقی تو پھر بعد میں آتے ہیں۔ سب سے پہلے انبیاء کرام کی ہستیاں، انہوں نے بھی اپنی زندگیوں کے اندر مصیبتیں دیکھیں۔ حضرت سعد رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا انبیاء کرام کے اوپر بھی تکالیف آتی ہیں؟ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، کیوں نہیں، بلکہ سب سے زیادہ اللہ کے نبیوں کے اوپر تکلیفیں آئی ہیں، اور پھر جو دین کے اندر جتنا راسخ اور مضبوط ہوتا ہے اسی قدر اس کے اوپر تکلیف آتی ہے۔ یعنی مفہوم کیا ہے کہ جتنا کسی کا دین کے اندر استحکام ہے، جتنا دین کے اوپر وہ سختی کے ساتھ عمل کرتا ہے، اتنی اس کے اوپر زیادہ تکالیف آئیں گی۔
اور بندہ مومن زمین کے اوپر چلتا رہتا ہے، حتیٰ کہ تکلیفوں کی وجہ سے تکلیفیں برداشت کر کر کے، حدیث پاک کی روح سے عرض کر رہا ہوں کہ وہ بندہ مومن زمین کے اوپر چلتا ہے، تکلیفیں برداشت کرتا رہتا ہے کہ وہ زمین کے اوپر تکلیفیں برداشت کر کر کے اس کا جسم تمام گناہوں سے پاک ہو جاتا ہے۔ تو یہ تکلیفوں کے اجر و ثواب کی بات کی گئی ہے کہ تکلیف حتیٰ کہ انسان کو اگر کانٹا بھی چبھے تو اس کا بھی اجر ملتا ہے۔ حدیث پاک میں ہے کہ انسان کو اگر کانٹا بھی چبھ جائے تو اس کا بھی اجر ملتا ہے۔ تو یہ کائنات مرکہ ہے تکلیفوں سے، پریشانیوں سے، ساتھ خوشیوں سے، نعمتوں سے۔ تو انسان کو دونوں قسم کی کیفیات کے اندر وہ عمل کرنا چاہیے جو اللہ تعالیٰ کا حکم ہے۔ اللہ رب العزت قرآن کریم کے اندر ارشاد فرماتا ہے وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ۔ تو یہ اللہ رب العزت نے کتنی خوبصورت انداز سے ان لوگوں کا حال بیان کیا ہے کہ جن کے اوپر اللہ رب العزت آزمائش ڈالتا ہے۔ یہ تھوڑا آواز اونچی کریں۔ تو اللہ رب العزت کیا فرما رہا ہے کہ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ کہ ہم آزمائیں گے، وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ ہم آزمائیں گے، ضرور آزمائیں گے، بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ کچھ نہ کچھ خوف سے اور بھوک سے، بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ اور مالوں کی کمی سے، وَالْأَنفُسِ اور جانوں کی کمی سے، وَالثَّمَرَاتِ اور پھلوں کی کمی سے، یعنی انسان کے اوپر آزمائشیں آئیں گی۔ اللہ رب العزت فرما رہا ہے کہ ہم ضرور آزمائیں گے۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ یہ عربی کا صیغہ اگر غور کیا جائے تو اس کے اندر جو لام شروع کے اندر داخل ہوئی ہے اور اس کے اندر نون ایک ثقیلہ جو مشدد تشدید والی نون داخل ہوئی ہے، یہ تاکید کے لیے آتی ہیں۔ یعنی کسی کام کے اندر تاکید پیدا کرنی ہو، کسی کلام کے اندر تاکید پیدا کرنی ہو، کسی کلام کے اوپر زور دینا ہو کہ یہ بڑا اہم بات ہے، یہ بہت ضروری ہے۔ یعنی ایک ہے کہ ہم آزمائیں گے، اردو میں اگر ہم بات کریں تو ایک مطلب ہے کہ ہم آزمائیں گے، نبلو ہم آزمائیں گے، لیکن اس کے اندر لام بھی شروع میں آیا ہے کہ والا نبلونکم، نون بھی آیا ہے۔ یہ دونوں عربی گرامر کی روح سے وہاں پہ داخل ہوتے ہیں، لام اور نون ثقیلہ، جہاں پہ کسی کلام کے اندر تاکید پیدا کرنی ہو، کسی کلام کے اندر زور دینا ہو۔ اللہ رب العزت گویا فرما رہا ہے کہ والا نبلونکم کہ ہم ضرور آزمائیں گے۔ اس کائنات کے اندر جو بھی آیا ہے، جو بھی انسان آیا ہے، اس کو کوئی نہ کوئی تکلیف ضرور آئے گی۔ اس کائنات کے اندر یہ اللہ رب العزت کا قانون ہے، اللہ رب العزت کی سنت ہے کہ اس کائنات کے اندر ہم ضرور آزمائیں گے۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ کیا کیا چیزیں اللہ رب العزت نے ذکر فرما دی کہ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ کہ اسے کسی ڈر کی وجہ سے کوئی خوف پیدا کر دیا جائے گا۔ جس طرح آج کل ہمارے اوپر ایک خوف طاری ہے، کرونا وائرس کی وبا پھیلی ہوئی ہے اور پوری دنیا کے اندر ایک خوف ہے اور دنیا ایک جکڑ کے رہ گئی ہے کہ انسان ڈرتا ہے، انسان ہاتھ ملانے سے بھی رہا، انسان ایک دوسرے کے ساتھ گلے ملنے سے بھی رہا، اور انسان ڈر ڈر کے اس طرح مقید ہو چکا ہے کہ انسان بیماری کا خوف اس قدر اس کے اندر راسخ ہو چکا ہے کہ انسان مسجد میں بھی آنے سے ڈرتا ہے۔ یعنی بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ کہ انسان کے اوپر خوف طاری کریں گے، یہاں سے بھی آزمائیں گے، وَالْجُوعِ کہیں بھوک سے آزمائیں گے، کہیں قحط سالی آ جاتی ہے، فصلیں نہیں ہوتی، کہیں فصلیں لہلہاتی ہوئی نظر آتی ہیں، لیکن ان کے اوپر اللہ رب العزت کی کوئی آسمانی مصیبت آ جاتی ہے
बिजली कड़कती है और एक लम्हे के अंदर वो सारी मिलिया मेट हो जाती हैं फसलें। यानी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कि ये आजमाइशें हैं, वाला नबलुवन्नकुम बिशैइन मिनल खौफि वल जू, कि हम खौफ से आजमाएंगे, खौफ पैदा कर देंगे या भूख पैदा कर देंगे, बिशैइन मिनल खौफि वल जू व नक्सिम मिनल अम्वाल वल अनफुस वस्समरात, या फिर आजमाएंगे फलों की कमी से, मालों की कमी से, व नक्सिम मिनल अम्वाल वल अनफुस, कि इंसान के ऊपर जानों की कमी, यानी इंसान के ऊपर मौत तारी हो जाएगी, मौत आम हो जाएगी, वबाएं आ जाएंगी, जानों की कमी, इंसान के ऊपर मौत आ जाएगी। आजकल जिस तरह एक वबा से इंसान मौत से डरता है, लेकिन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाता है कि हम तुम्हें वहाँ से भी पकड़ लेंगे, वलौ कुंतुम फी बुरूजिम मुशय्यदा, चाहे तुम बड़े बड़े बुर्जों के अंदर ही छुप कर बैठ जाओ, लेकिन मौत तुम्हें आकर रहेगी। कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत, कि हर नफ्स को, हर इंसान को, हर ज़ीरू चीज़ को जो इस कायनात के अंदर आई है उसे मौत का ज़ायक़ा चखना है। वलौ कुंतुम फी बुरूजिम मुशय्यदा, कि ऐनमा कुंतुम युदरिकुमुल मौत, कि जहाँ भी तुम छुप जाओ तुम्हें मौत आकर रहेगी। युदरिकुमुल मौत, तुम्हें मौत पकड़ लेगी। वलौ कुंतुम फी बुरूजिम मुशय्यदा, चाहे तुम बड़े बड़े घरों के अंदर, बड़े बड़े किलों के अंदर, बड़े बड़े मजबूत ईवानों के अंदर ही क्यों ना बैठ जाओ, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाता है वलौ कुंतुम फी बुरूजिम मुशय्यदा, चाहे तुम बड़े बुर्जों के अंदर ही क्यों छुप ना जाओ, युदरिकुमुल मौत, तुम्हें मौत आकर रहेगी। और मौत का वक्त एक मुकर्रर है, इंसान का जो वक्त मुकर्रर है उससे ना आगे आ सकती है मौत, ना पीछे जा सकती है, फिर भी इंसान मौत से खौफज़दा रहता है। तो मौत से डरना इस लिहाज से चाहिए कि हमें आगे अल्लाह के हुजूर पेश होना है, हमने तैयारी क्या की है। मौत आ जाना ये कोई मुसीबत नहीं है, बल्कि ये भी अल्लाह की नेमत है, नेमत है। इंसान अगर ज़िंदगी से मिल जाए, इंसान इला अर्ज़लिल उमर, इंसान उस उम्र को पहुंच जाए कि इंसान के हाथ भी जवाब दे जाएं, इंसान के पाँव भी जवाब दें, इंसान के अज़ा भी जवाब दें, इंसान एक हड्डियों का ढांचा चारपाई के ऊपर रह जाता है, इंसान उस वक्त कहता है कि मुझे मौत आ जाए। मौत भी एक नेमत है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मौत भी पैदा की है, तो इसके अंदर भी हिकमत है। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाता है कि हम वनक्सिम मिनल अम्वाल वल अनफुस, हम तुम्हें मालों की कमी से और जानों की कमी से आजमाएंगे और फलों की कमी से आजमाएंगे। फसलें नहीं होंगी, फल कम पैदा होंगे, नागहानी मसाइब आ जाएंगी, फिर इंसान को आजमाया जाएगा और फिर देखा जाएगा कि इंसान का वतीरा क्या रहा है। जो लोग साबित कदम रहते हैं और अल्लाह के हुक्म के मुताबिक सब्र से काम लेते हैं, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उनके लिए फिर क्या बशारत देता है। फरमाया वबश्शिरिस साबिरीन, सब्र करने वालों को बशारत दे दो, खुशखबरी दे दो। वबश्शिरिस साबिरीन, सब्र करने वालों को खुशखबरी अता कर दो, खुशखबरी सुना दो। ए महबूब, ये जो सब्र करते हैं इन आजमाइशों के ऊपर, चाहे मालों की कमी हो जाए, चाहे फलों की कमी हो जाए, चाहे जानों की कमी हो जाए, चाहे खौफ आ जाए, चाहे वह नक्स मिनल अम्वाल, माल के अंदर कमी आ जाए, चाहे कोई मुसीबत आ जाए, उनके अंदर ये इस्तेहकाम, वो इस्तिकलाल के साथ रहते हैं, उनके पाए इस्तिकलाल में कोई कमी नहीं आती, वो लग़ज़िश नहीं खाते, बल्कि मुसीबतों के अंदर सब्र से काम लेते हैं। और उन मुसीबतों के अंदर सब्र से काम लेने वालों के लिए फरमाया वबश्शिर साबिरीन, ए महबूब इन सब्र करने वालों को खुशखबरी दे दो। अल्लज़ीना इज़ा असाबतहुम मुसीबा, जब इनको कोई मुसीबत पहुँचती है तो वो क्या कहते हैं, क़ालू इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। उनका ये वतीरा होता है कि वो कहते हैं कि इन्ना लिल्लाहि, बेशक हम अल्लाह का माल हैं, इन्ना लिल्लाहि, हम अल्लाह के लिए पैदा किए गए हैं, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, हम अल्लाह के लिए पैदा किए गए हैं, अल्लाह की मखलूक हैं। उस खालिक ने, उस रब ने, उस मालिक ने जिस हाल में रखा है, हम राज़ी हैं, हम सब्र करते हैं, हमारे ऊपर चाहे मसाइब के पहाड़ ही क्यों न टूट पड़े, हम अल्लाह के दिए हुई मुसीबत के ऊपर सब्र करेंगे। इन्ना लिल्लाहि
ہم اللہ کا مال ہیں، وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، اور ہم نے اللہ کی طرف ہی لوٹ کر جانا ہے۔ جب یہ کہتے ہیں یہ دعا ہر بندہ مومن کو یاد ہونی چاہیے اور ہر مصیبت کے اوپر یہ دعا پڑھنی چاہیے۔ جب کوئی فوت ہو جائے اس وقت فوراً یہ دعا پڑھنی چاہیے۔ کوئی خبر ملتی ہے پریشانی کی، مصیبت کی، نقصان کی، تو وہ بندہ مومن کا وتیرہ یہ ہوتا ہے کہ وہ یہ نہیں کہتا کہ ہائے کیا ہو گیا، وہ کہتا ہے انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اور حدیث پاک میں یہ بھی آیا ہے کہ صبر موت مصیبت کے وقت پر ہوتا ہے، پہلے وقت پر، یہ نہیں کہ بعد میں انسان کو ویسے ہی صبر آ جاتا ہے، وقت گزرتا ہے۔ جب مصیبت آتی ہے فوراً اس وقت کی کیفیت جو ہوتی ہے بندہ مومن کو، اس وقت فوراً دھیان اللہ کی طرف لے جانا چاہیے کہ یہ جو بھی ہوا ہے یہ اللہ کے امر سے ہوا ہے۔ اس کائنات کے اندر کوئی ایک پتا بھی اللہ کے امر کے بغیر ہل نہیں سکتا، لہذا جو کچھ ہوا ہے یہ اللہ کے امر سے ہوا ہے اور یہ اللہ کے حکم سے ہوا ہے، لہذا وہ کہتا ہے انا للہ و انا الیہ راجعون۔ بندہ مومن کا یہ وتیرہ ہوتا ہے کہ وہ یہ دعا پڑھتا ہے کہ بے شک ہم اللہ کا مال ہیں اور اسی کی طرف ہم نے لوٹ کر جانا ہے۔ تو پھر ان کے لیے فرمایا اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ واولئک هم المہتدون۔ جو مصیبتوں کے اندر صبر کرتے ہیں، مصائب کے اندر صبر کرنے والے ہیں، مصیبتوں کے اوپر صبر کر کے اللہ کی طرف لو لگاتے ہیں، ان کے بارے میں 3 انعامات کا ذکر فرمایا۔ سورہ بقرہ کے اندر اللہ رب العزت فرماتا ہے اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ، کہ یہ وہ لوگ ہیں جن کے اوپر اللہ کی کرم نوازیاں ہیں، نوازشیں ہیں۔ صلوات کیا درود ہیں، ان کے اوپر نوازیاں ہیں۔ ہم کہتے ہیں کہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، یعنی کہ آقا علیہ الصلاۃ والسلام پر درود بھیجتے ہیں، یعنی صلات برکتوں سے عبارت ہے۔ تو اللہ رب العزت نے وہ لفظ ان بندوں کے لیے بھی استعمال فرمایا صلات کا، جو اللہ کے حضور جب ان کے اوپر کوئی مصیبت آتی ہے اور وہ ثابت قدم رہتے ہیں تو ان کے بارے فرمایا کہ اولئک علیہم صلوات من ربہم، ان کے اوپر اللہ کی طرف سے نوازشیں ہیں، رحمتیں ہیں، ورحمہ، اور دوسرا کرم یہ ہے کہ اللہ کی رحمت ہوتی ہے۔ اللہ کی نوازشیں ہو جائیں اور اللہ کی رحمت ہو جائے تو اور کیا چاہیے؟ اور یہ گارنٹی کون دے رہا ہے؟ رب ذوالجلال خود دے رہا ہے کہ جو بھی مصیبت کے اندر صبر کرتے ہیں، صبر سے کام لیتے ہیں اور ان کے پائے استقلال میں لغزش نہیں آتی، تو ان کے بارے میں فرمایا کہ اولئک علیہم صلوات من ربہم، کہ ان کے لیے اللہ کی طرف سے کرم ہیں، نوازشیں ہیں، ورحمہ اور رحمت ہے۔ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ، اور تیسرا بڑا کرم کیا ہے کہ ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہدایت یافتہ لکھ دیا ہے، ہدایت یافتہ ہیں، مہتدون، ان کو اللہ رب العزت نے ہدایت عطا کر دی ہے۔ تو گویا اللہ رب العزت نے ان صابرین کے لیے 3 بڑے انعامات کا ذکر فرمایا کہ ان کے اوپر سب سے پہلے تو صلوات من ربہم، ان کے اوپر اللہ کی طرف سے درود ہیں، سلام ہیں، صلوات، ان کے اوپر نوازشیں ہیں، اور ورحمہ فرمایا دوسرے نمبر پہ ان کے اوپر اللہ کی رحمت برستی ہے، اور تیسرے نمبر پہ فرمایا وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ، وہ ہدایت یافتہ ہیں اللہ کے، صراط مستقیم اللہ رب العزت نے ان کو عطا کر دی ہے۔ تو یہ بندہ مومن کا عمل اللہ رب العزت نے خود بتایا کہ جب وہ انسان مصیبت کے اندر صبر کرتا ہے تو پھر ان کے اوپر یہ نوازشیں ہوتی ہیں۔ آپ تمام مومنین کی جو ایک لمبی فہرست ہے، انبیاء کرام سے لے کر عام مومنین تک، جس کی زندگی کو اٹھا لیں، ہر ایک آپ جب مطالعہ کریں گے ان کی زندگیوں کا، آپ کو ان کی زندگیوں میں مصیبتیں ملیں گی، پریشانیاں ملیں گی، اور ان کا عمل یہ ہوگا کہ انہوں نے مصیبتوں کے اندر صبر کیا ہوگا۔ جس طرح میں نے عرض کیا شروع میں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ سب سے زیادہ انبیاء کرام کو ستایا گیا، اور پھر جتنا کوئی دین کے اندر راسخ ہوگا اس کے اوپر اتنی زیادہ آزمائشیں اور تکلیفیں آئیں گی۔ تو گویا حدیث پاک کی روح سے اس دنیا میں کوئی مصیبتوں سے ماورا ہے ہی نہیں۔ جب اللہ کے برگزیدہ نبیوں کے اوپر بھی مصیبتیں آئی ہے تو پھر عام انسان کا مقام تو بہت
پیچھے ہے اللہ کے نبیوں کے اوپر۔ اللہ کے نبیوں کو سب سے زیادہ ستایا گیا، اور افضل البشر اور افضل الانبیاء ہمارے سردار الانبیاء آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات، آپ نے فرمایا کہ مجھے تمام انبیاء سے زیادہ تکلیفیں دی گئیں۔ آپ کی زندگی کو دیکھیں، آپ نے پتھر بھی جھیلے۔ آپ اللہ رب العزت چاہتے تو میرے محبوب کو اللہ رب العزت اس طرح بھی تو رکھ سکتے تھے کہ آپ زبان مبارک سے الفاظ نکالتے جاتے، سارے لوگ ایمان لاتے جاتے، تکلیفیں نہ ہوتی، سونا اور چاندی کے پہاڑ آپ کے ساتھ چلتے، لیکن آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ عمل پسند نہیں فرمایا، بلکہ اللہ رب العزت نے جس حال میں رکھا ہے اس پہ آپ نے رضا اختیار کی ہے۔ اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے پتھر بھی کھائے، آپ نے پتھر کھائے ہیں، اور اپنے جوتے مبارک، آپ نے طائف کا واقعہ پڑھا ہوگا، سنا ہوگا کہ طائف میں جب آپ تشریف لے جاتے ہیں ہدایت کے لیے، ان کو ہدایت دکھانے کے لیے آپ تبلیغ کرتے ہیں، دین اسلام کی روشنی سکھاتے ہیں، لیکن ان بدبختوں نے نوجوانوں کو، اوباشوں کو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پیچھے لگا دیا، اور انہوں نے اپنے ہاتھوں سے پتھر، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو پتھر مارے، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ آپ کے زید بن حارثہ غلام بھی تھے، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام پتھر جھیلتے جاتے ہیں، اور آقا کے جسم مبارک کے اوپر پتھر لگتے ہیں، خون مبارک نکلتا ہے، اتنا خون نکلتا ہے کہ آپ کے جوتے مبارک بھی خون سے تر ہو جاتے ہیں۔ اس قدر آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے اوپر مصیبتیں آئیں، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے صبر کیا۔ آقا نے یہ نہیں فرمایا ان کے لیے بد دعا نہیں کی، آپ نے فرمایا کہ عرض کی یا اللہ، یا باری تعالیٰ ان کو ہدایت عطا کر دے، یہ لوگ نہیں جانتے کہ میں کون ہوں، اے اللہ ان کی نسلوں کو سنوار دے۔ آقا نے ان کے لیے دعا کی، اور پھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے اوپر گندگی پھینکی گئی، اوجڑی پھینکی گئی، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ کئی قسم کی بدسلوکیاں کی گئیں، آپ کو معاذ اللہ مجنوں، پاگل تک کہا گیا۔ آپ نے سب مصیبتوں کے اوپر صبر کیا۔ کسی نبی کی زندگی کو اٹھا کر دیکھ لیں، ان کے اوپر آزمائشیں ہی آزمائشیں ہیں۔ حضرت زکریا علیہ السلام کو آرے کے ساتھ چیر دیا جاتا ہے، حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کو آگ کے اندر پھینک دیا جاتا ہے، لیکن آپ نے صبر کے ساتھ کام لیا۔ آپ دیکھیں کہ حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام، جن کا بھی ذکر کیا جائے گا آنے والے دنوں میں، کیونکہ جو قربانی آ رہی ہے تو وہ منسوب ہی حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ ہے، تو حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی بھی مصیبتوں سے عبارت ہے۔ آپ نے ایک بت خانے کے اندر جب آپ گئے، آپ نے ان کے بتوں کو توڑا، تو آپ کے لیے نمرود بادشاہ نے یہ سزا تجویز کی کہ آپ کو ایک بہت بڑی آگ جلا کر اس کے اندر پھینک دیا جائے۔ حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کو ایک بہت بڑی آگ کے اندر پھینکا جاتا ہے، آپ آگ کو دیکھ رہے ہیں، لیکن آپ نے یہ آپ کی ایمان کے اندر تزلزل نہیں آتا، آپ کہتے ہیں کہ اللہ کی طرف سے اگر مجھے آگ کے اندر پھینکا جا رہا ہے تو میں ایک ابراہیم کیا، میری 1000 جانیں بھی ہو تو اللہ کی رضا کے لیے قربان ہیں۔ آپ کو آگ کے اندر پھینک دیا جاتا ہے، اور اللہ رب العزت نے اپنی آگ کو بھی حکم دیا، اپنا ازلی اصول بھی بدل دیا، فرمایا قلنا یا نار کونی بردا وسلاما علی ابراہیم، کہ آگ میرے ابراہیم کے اوپر ٹھنڈی ہو جا، سلامتی والی ہو جا، بردا وسلاما علی ابراہیم۔ اللہ رب العزت نے وہ اپنا اصول، ازلی اصول بھی بدل دیا۔ آگ کا کام ہے جلانا، لیکن اللہ کا نبی جب آگ کے اندر آتا ہے تو اللہ نے آگ کو حکم دیا کہ میرے ابراہیم کے لیے گل و گلزار بن جا۔ وہ آج بھی جو ابراہیم کا ایمان پیدا، آگ کر سکتی ہے انداز گلستان پیدا، بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق، عقل ہے محو تماشائے لبے بام ابھی۔ تو وہ عشق اتنا تھا، وہ اتنا ایمان اتنا تھا، ایمان کی وہ اعلیٰ مقام پہ اتنا فائز تھے اللہ کے خلیل کہ آپ آگ کے اندر بھی چھلانگ لگا دیتے ہیں۔ اسی طرح جس ہستی کا آپ دیکھیں، حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ، آپ نواسۂ رسول ہیں، آپ اہل بیت میں سے ہیں، بلکہ عین اہل بیت ہیں، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے شہزادے ہیں،
جن کے لیے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے نمازوں کے اندر سجدے لمبے کیے، جن کو اپنے کندھوں کے اوپر کھلایا، اپنی زلفیں عطا کی اور زلفوں سے کھیلتے رہے، سجدے کے اندر آپ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی پیٹھ کے اوپر سوار ہو جاتے ہیں، آقا ان کے لیے سجدے لمبے کر دیتے ہیں۔ وہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے نواسے جنہیں آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ یہ میرے بیٹے ہیں، شہزادے ہیں، اور جنہیں فرمایا الحسن والحسین سیدہ شباب اہل جنہ کہ حسن اور حسین جنتی جوانوں کے سردار ہیں، ان کی زندگیوں کو دیکھیں۔ آپ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو زہر دے کر آپ کو شہید کیا گیا، اور امام حسین کو میدان کرب و بلا کے اندر تپتی ہوئی ریت کے اوپر ایک مسافری کے عالم میں، ایک ویرانے کے اندر آپ کو بے دردی کے ساتھ شہید کر دیا جاتا ہے۔ آپ کے جسم سے آپ کے جو سر ہے اس کو جدا کر دیا جاتا ہے، آپ کے جسم کو نیزوں سے چھلنی کیا جاتا ہے، اور آپ اللہ کی رضا کے اوپر راضی رہتے ہیں۔ تو یہ وتیرہ ہے اللہ والوں کا کہ اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ جس طرح بھی اس دنیا کے اندر کوئی دین کے اندر جتنی کسی کی استقامت ہے، جتنا دین کے اندر وہ راسخ ہے، جتنا دین کے اندر وہ مضبوط ہے، حدیث پاک میں آتا ہے، اتنا ہی اس کے اوپر آزمائشیں آتی ہیں۔ اور اللہ رب العزت فرماتا ہے وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ کہ ہم آزمائیں گے تمہیں ضرور، بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ خوف سے، بھوک سے، وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ اور مالوں کی کمی سے، جانوں کی کمی سے، یعنی مصیبتیں آئیں گی، موت آئے گی، مصیبتوں کے آنے سے تمہیں آزمائیں گے، امراض اور مختلف قسم کی بیماریاں لا کر تمہیں آزمائیں گے۔ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ اور پھلوں کی کمی سے آزمائیں گے، یعنی تمہارے پھل کم ہو جائیں گے، خوراک کم ہو جائے گی، فصلیں تباہ ہو سکتی ہیں، آزمائشیں آ سکتی ہیں۔ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ اور جو ان کے اندر صبر کرتے ہیں ان کے لیے خوشخبری ہے۔ الَّذِينَ اِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِیبَۃٌ ان کی پہچان یہ ہے بندہ مومن کی کہ جب ان کے اوپر کوئی آزمائش آتی ہے، جب ان کے اوپر کوئی مصیبت آتی ہے، جب ان کے اوپر کوئی تکلیف آتی ہے تو وہ کیا کہتے ہیں؟ قالوا انا للہ وانا الیہ راجعون وہ کہتے ہیں کہ ہم اللہ کا مال ہیں، ہم نے اللہ ہی کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ ان کے لیے فرمایا اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ ان کے اوپر اللہ کے کرم ہیں، ان کے اوپر اللہ کی نوازشیں ہیں، ان کے اوپر اللہ کی رحمت ہے۔ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ اور یہ وہ لوگ ہیں جنہیں اللہ رب العزت نے ہدایت یافتہ لکھ دیا ہے۔ تو ہم بھی اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العزت ہمیں تمام قسم کی مصیبتوں کے اندر، مختلف قسم کی آزمائشوں کے اندر، مختلف قسم کی تکلیفوں کے اندر ہمیں ثابت قدم رکھے، اور یہ جو صبر کا دامن ہے یہ ہمارے ہاتھ سے نہ چھوٹے۔ اللہ رب العزت ہمیں صبر و استقامت عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ المبین۔